منور، سبحان محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز تھا قاری صاحب کا، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں سلسلہ سوالات کی جانب، ہمارے موضوع کی جانب ہم چلتے ہیں، سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور میرا پہلا سوال قاری صاحب آپ سے یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے قبل اسلام اور جتنے واقعات ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اور نکاح کی پیشکش کیسے ہوئی، یہ اس تمام تر حصے پر روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں جو موضوع ہے سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کا جو اسلام سے پہلے کا دور ہے یہ بھی انتہائی بے مثال ہے اس حوالہ سے کہ ان کا اس دور میں بھی غریبوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ان کا اخلاق تھا، اس کی وجہ سے وہ اس دور میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مال و دولت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ملکۃ العرب، انہیں رئیست العرب بھی کہتے تھے، اور حال یہ تھا آپ کا کہ جب پورے عرب کا کاروان نکلتا تھا تجارت کے لیے ملک شام میں یا یمن میں، تو اس وقت سیدہ کے کاروان کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف پورے مکہ کے جو سرداران قریش ہیں ان کا مال تجارت ایک طرف ہوتا تھا، اور سیدہ ملکۃ العرب کا مال تجارت ایک طرف ہوتا تھا۔ اتنا مالک کائنات نے نوازا تھا۔ اور اس صورتحال میں آپ جب یہ وقت آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعارف ہونے کا، تو یہ سلسلہ اس وقت آپ نے حضرت ابو طالب کو اس بارے میں تجارت کے سفر کے لیے چنا تھا، تو حضرت ابو طالب نے اس حضرت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے جانے کے لیے جو پسند کیا، جو چنا، وہ سید کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنا، اور سرکار اس سامان تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ یعنی کہ سیدہ خدیجہ نے جناب ابو طالب کی ان کو سونپا، اور انہوں نے آقا علیہ السلام، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذمہ داری سونپی۔ سیدہ نے آپ کے ساتھ اپنا غلام میسرہ اس کو بھی ساتھ بھیجا، اس لیے کہ وہ دیکھے معاملات کو۔ تو جب یہ سفر جاری تھا، اس سفر میں بہت سارے واقعات آئے، بہت سارے واقعات ایسے تھے جو قابل بیان ہیں۔ میسرہ جب واپس آیا نا، تو اس نے خدیجہ نے، بی بی سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا، تو اس نے دو باتیں بڑی قیمتی بتائیں۔ ایک اس نے یہ کہا کہ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ ایک جگہ تھی جس جگہ پر اس محمد نے آرام کے لیے یہ لیٹے، جب سرکار یہ آرام فرما رہے تھے تو میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا، کوئی ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو اس والی کے اوپر سایہ کر کے کھڑا تھا، جو اس کے اوپر سایہ کر کے کھڑا تھا، اور اس سائے میں یہ آرام فرما رہے تھے۔ اور پھر ایک ایسا درخت بھی آیا اس رستے میں، جس درخت کے نیچے یہ محمد آرام فرما رہے تھے، تو ساتھ گزرنے والے ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا تھا، جو اس وقت کا عالم تھا اور تورات زبور کا جاننے والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں سویا، صرف وہ سویا ہے جو اللہ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس درخت کے نیچے یہ سونے والا یہ جو نوجوان ہے، یہ میری جو ریسرچ ہے اور جو تورات و زبور انجیل کے واقعات ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹا ہوا نوجوان ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کو برگزیدہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعات اس طرح کے، اور پھر اس میں جو سوشل اور جو اس میں خاص طور پہ جو معاشی فائدہ ہوا بی بی سیدہ کو، وہ پچھلے تمام جو کاروان تھے ان سے کہیں زیادہ تھا، اور وہ جو توقع تھی بی بی سیدہ کو اس توقع سے کہیں بڑھ کے تھا، اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کی توقعات سے بھی زیادہ اس میں معاشی فائدہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوا۔ تو اس لیے اب جب یہ باتیں پہنچی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک جو لونڈی تھی، اپنی جو غلام تھی، اس کو آپ کے اپروچ کیا کہ جا کر ان سے بات کریں، اور وہ بات
شادی کا پیغام تھا، جو سیدہ نکاح کی پیشکش تھی، جو آپ نے اپنی ایک غلام کی طرف سے غلام کو بھیج کر آپ کے گھر والوں تک پہنچائی۔ تو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ جو تھی وہ 25 سال تھی، سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اتنا یہ ڈیفرنس تھا۔ تو آپ نے جب پیغام بھیجا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بھی مشاورت ہوئی، اور پھر یہ بات طے ہو گئی۔ نکاح یہ ایک ایسا جوڑا بدھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات طیبہ میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ اس میں سیدہ کے بطن اطہر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، 6 بچے جو ہیں، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے عقد سے آپ کے بطن اطہر سے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کمال شخصیت ہیں، اللہ پاک نے ایک ہمہ جہت شخصیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق سے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت بھی آپ عرب میں لوگوں کی خدمت کرنے میں، مساکین کے ساتھ بھلائی کرنے میں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے میں آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ اور جب سرکار سے تعلق بن گیا، جب نکاح میں آ گئی، تو پھر تو حال یہ تھا، یہ میں بات صرف کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ یہ آنسو کس بات کے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ میری ماں اسلام میں داخل ہوئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئیں، اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ پورے عرب میں ان کا شہرہ تھا، اور پورے عرب میں ان کی تجارت کا شہرہ تھا، ان کے کاروانوں کا شہرہ تھا، اور لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ملکۃ العرب کہا کرتے تھے۔ اور آج جب دنیا سے جا رہی ہیں تو عالم یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ جو لباس ہے اس پر بھی کئی 14-17 ٹانگ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، گویا سارا کچھ نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پیش کر رہے تھے قاری عطا اللہ سیالوی صاحب۔ ان کی گفتگو سے چند باتیں مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا نکاح انہوں نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پہلے نکاح خواں جو تھے وہ آپ کے چچا سید ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی، اور اسلام کے اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو نبی علیہ السلام کا محافظ بھی اور معاون بھی خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن زمین پر جن 2 شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عنایت کی، عطا کی، وہ یہ تھی کہ ایک محافظ اسلام اور ایک معاون اسلام۔ محافظ اسلام سید ابو طالب علیہ السلام اور معاون اسلام اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا۔ تو ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مالک الملک